السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کے سامنے حکیم محمد ظہور علوی بات کر رہا ہوں۔ اے شافی مطلق تو دست دوا دے، میں جس کو دوا دوں تو اس کو شفا دے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ علاج سنت ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ تو آج میں ناظرین کے لیے ایک قوت باہ کا نسخہ لے کے آیا ہوں۔ نسخہ بڑا لاجواب ہے۔ انشاءاللہ یہ نسخہ امیرانہ ہے، غریب آدمی نہیں بنا سکتا، صرف امیر آدمی اسے بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ رئیس لوگ ہی اس کو بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے۔ نسخہ نوٹ کریں انشاءاللہ۔ شقاق مصری 10 گرام، تخم پیاز سفید یہ بھی 10 گرام، ریگ ماہی 10 گرام، تخم زرزیر یہ بھی 10 گرام، سالم مصری 10 گرام، تخم گندنا 10 گرام، اور خرفما یعنی چھوارے یہ بھی 10 گرام۔ چھوارے کا جو اوپرلا نیچے گٹھلی نکال دینی ہے، اس کا وزن جو اوپری چھوارے کا ہے نا، نر چھوارے کا، وہ آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ اب تمام چیزوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے، باریک کر لینا ہے۔ اب اس میں آپ نے 30 یا 35 جو چڑے ہیں ان کا مغز نکالنا ہے۔ وہ مغز کو گھی میں بریاں کر کے پھر اس میں ڈالنے ہیں۔ اگر جس موسم میں گندم کی کٹائی سے پہلے یہ آپ نے چڑوں کا مغز نکالنا ہے، اور موسم میں نکالو گے تو پھر یہ نسخہ اتنا کام نہیں کرتا۔ ان دنوں میں کام کرتا ہے، یعنی جس وقت وہ چڑے جو ہوتے ہیں وہ مستی میں ہوتے ہیں، ان دنوں ان کا مغز نکالنا ہے۔ 30 اور یا 35 چڑوں کا مغز نکال کے بریاں کر کے آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اب اس میں 3 ماشے مشک ملا کر 2.5 تولے آپ نے شہد ملا کر اس کی بالکل چھوٹی کالی مرچ کے برابر آپ نے گولی باندھنی۔ اب طریقہ کار یہ ہے، رات کو آپ 50 گرام یعنی 1 شٹانک چنے بھگو دینے ہیں۔ بھگو کر آپ نے اس کے پانی کے ساتھ آپ نے یہ گولی استعمال کرنی ہے۔ اگر زیادہ رزلٹ چاہتے ہو کہ گولی کھائیں اور رزلٹ شروع ہو جائے، جسم کو پتہ چلے کہ میں نے کچھ کھایا ہے، تو آپ نے دودھ میں شہد کی 1 چمچی ڈالنی ہے، اور 2 انڈے کی زردی، سفیدی نہیں ڈالنی، زردی ڈال کے پھر آپ نے 1 گولی کھانی ہے۔ پھر انشاءاللہ بہت ہی جلد حیرت انگیز فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ نسخہ بنائیں، انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ قوت باہ کے لیے بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے۔ اگر یہ گولیاں آدمی 12 گولیاں کھا لیتا ہے، ڈیلی 1 گولی پرہیز کے ساتھ، یعنی جو بادی چیزیں ہیں، آلو گوبھی اور جتنی بھی بادی چیزیں ہیں، ان سے پکوڑا سموسا، ان سب سے پرہیز کرنا پڑے گا آپ کو، نمکین چیز سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اور پرہیز کے ساتھ جب آپ 12 دن یہ گولیاں کھا لیں گے، پوری 1 سال اس کی طاقت رہے گی۔ یہ میرا مجرب نسخہ ہے۔ اگر یہ کسی سنیاسی کے پاس، کسی حکیم کے پاس یہ نسخہ ہوتا تو شاگرد کو 20-25 سال اس سے خدمت کرواتا تو پھر یہ نسخہ دیتا، کیونکہ میں بھی ایک سنیاسی کا شاگرد ہوں۔ تو میرے دوستو، سنیاسیوں کے پاس زندگیاں گزر جاتی ہیں آدمی کو سیکھتے سیکھتے، تو پھر جا کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ بندہ یہ کیسا ہے، وفا کرنے والا ہے، کیسا آدمی ہے، پھر آزماتے ہیں، پھر جا کے یہ نسخہ عنایت کرتے ہیں۔ اتنی جلدی نسخے نہیں یہ دیتے۔
تو میرے دوستو یہ ایک سینے کا راز تھا جو میں نے ناظرین کو پیش کیا ہے۔ بنانے والا بنائے، فائدہ اٹھائے۔ رئیس لوگ ہی اسے بنا سکتے ہیں، غریب آدمی کا کام نہیں ہے۔ اب ایک ماشا کستوری کا آج ریٹ کیا ہے؟ 3 ماشے اس میں کستوری مشک ڈلتا ہے جو نیپالی کستوری ہوتی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ جوانوں کو پہلوان کر دیتا ہے اور بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ تو بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے جو آج میں ناظرین کے سامنے، دوستوں کے سامنے، اطباء کرام کے لیے کی نظر میں کرتا ہوں، کیونکہ وہ بنائیں انشاءاللہ اور مریضوں کو دیں، لوگ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہمارا جو شعبہ ہے خدمت خلق کا شعبہ ہے کہ دکھی انسان کی خدمت کرنا۔ تو میرے دوستو یہ نہیں لوگ سمجھیں پہ کہ صاحب نے یہ نسخہ ہے، میں نے یہ نسخہ بنایا ہے اور استعمال بھی کروایا ہے، اس کا رزلٹ بھی اعلیٰ پایا۔ تو بنائیں انشاءاللہ، ہمیں پیسوں کی حد تک کرنی، کیونکہ ہمارے پاس وہ بھی لوگ آتے ہیں غریب ہوتے ہیں نہایت، لیکن ہمارے پاس اگر یہ نسخہ موجود ہے ہم فی سبیل اللہ بھی دے دیتے ہیں۔ دکھی انسان کی خدمت کے لیے ہم نے یہ پیسے کے لیے یہ اپنا ہمارا جو شعبہ ہے حکمت کا دعا خانہ، یہ مقصود نہیں ہے کہ اس سے پیسے کمانا ہے، مقصود یہ ہے کہ دکھی انسان کی خدمت کرنی۔ اگر کوئی آدمی ٹھیک ہو جائے تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے، گھر اجڑنے سے بچ جائے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حکماء سے کہ ان لوگوں سے دعائیں بھی لیا کرو جو بے بس ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، آپ ان کا علاج کریں فی سبیل اللہ، تو جب وہ ٹھیک ہوں گے آپ کے لیے دعائیں دیں گے۔ تو اب کے لیے اجازت، خدا حافظ۔